اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے لمحہ فکریہ کا پہلا حصہ دیکھا جس میں پاکستان میں بڑھتے ہوئے آبادی اور آلودگی کے مسائل کا ذکر کیا گیا۔ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے کہتے ہیں مصنف مشتاق احمد صدیقی کہتے ہیں کہ ایک تو آدم علیہ السلام کی دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد نسل انسانی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی، اور یہ لوگ سینکڑوں سے لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک پہنچے، اور ظاہر ہے جب ان کی تعداد زیادہ ہوئے تو ان کو وسائل کی بھی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ آبادی میں اضافہ ہوا اور وسائل کا آبادی میں اضافے کی وجہ سے وسائل پر بے تحاشا بوجھ پڑا، اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹ دیا۔ لوگ گاؤں سے قصبوں اور شہروں کی طرف منتقل ہونے شروع ہوئے، اور یہاں پہ جو زیر کاش زمین تھی، زرعی زمین تھی، ان پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بننے شروع ہو گئی، اور اس طرح وہ زرعی زمین جس کی پیداوار ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھی، وہ زرعی زمین فیکٹریوں، کارخانوں اور مکانات کے نیچے آ گئی۔ ان میں مکانات بن گئے، کارخانے، فیکٹریاں بن گئی، اور وطن عزیز جو وسائل ان زرعی زمینوں سے پورے کر رہا تھا ان میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا۔ مصنف کہتے ہیں مشتاق احمد صدیقی کہ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹری اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ سبق کی سٹارٹ میں ہم نے دو مسائل کا ذکر کیا تھا، آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی۔ اب جب شہر میں چونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لوگوں کی آبادی زیادہ ہے، تو ان کا جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے وہ گندا پانی، اس طرح کارخانے، فیکٹریوں کے کا جو دھواں ہے وہ، اور ظاہر ہے جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی زیادہ ان کی ضروریات ہوگی، گاڑیوں کی کثرت اور ان کے دھوئیں، اور ہر طرف باقی استعمال شدہ چیزوں کی گندگی۔ اس کی بہتات کا مطلب یہ ہوتا ہے کثرت، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ اس نے کیا کیا؟ تین طرح کی آلودگی پیدا کی، آبی، پانی کی آلودگی، فضائی، دھوئیں کی وجہ سے اوزون لیئر کو نقصان، فضائی آلودگی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا۔ ان مسائل میں شہری آبادیوں نے، گندے پانی نے، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے تین طرح کی آلودگی کو جنم دیا اور تین طرح کی آلودگی میں اضافہ کیا۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے، اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرف آلودگی میں اضافہ، اور دوسری طرف جب ہر طرف آلودگی نے اپنے ڈیرے ڈالے، ہر طرف آلودگی نے بسیرا کر لیا، ہر طرف آلودگی قابض ہوگی، تو وہاں بڑھتی ہوئی ایک طرف تو یہ بات ہوئی، اور دوسری طرف آبادی میں اضافہ ہوا تو ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز تھے، قدرتی وسائل تھے، قدرتی ذرائع تھے، ہماری ملک جو ہے وہ قدرتی وسائل اس بڑھتی ہوئی آبادی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ یعنی ہمارے پاس جو وسائل تھے وہ کم آبادی کے لیے تھے، لیکن آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی، تو یہ بوجھ جب ان وسائل کا بڑھا تو یہ وسائل اس آبادی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ تھے، اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ قلت کا مطلب کمی، جو وسائل ہمارے پاس تھے وہ پورے نہ ہو سکے اس آبادی کو۔ آبادی ایک طرف آبادی بہت رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف وسائل، ظاہر یہ آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم ہیں، تو زیادہ آبادی کے لیے زیادہ وسائل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں اور ان کے گھر میں گندم کی آٹے کی ایک بوری آتی ہے، تو ان کے ایک مہینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر یہی لوگ 20 ہو جائیں تو یہ آٹے کی بوری کافی نہیں ہوگی، یہاں وسائل کم پڑ جائیں گے۔ تو یہی حساب وطن عزیز پاکستان کا ہے کہ آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارے وسائل پر بوجھ پڑا اور ہمارے وسائل کم ہو گئے۔ اسی بنا پر، ان دو مسائل کی بنا پر، بڑھتی ہوئی آلودگی
اور بڑھتی ہوئی آبادی، اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں اور وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی آلودگی اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے، پیش نظر کا مطلب کی وجہ سے، پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، اکنامکس کے ماہرین، معاشیات کے ماہرین، منصوبہ ساز، منصوبے بنانے والے، پلاننگ کرنے والے اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے، ماحول کو بچانے والے، ماحول کو محفوظ رکھنے والے وہ فکر مند ہیں، وہ پریشان ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب چاہتے ہیں کہ وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کون؟ یہ ماہر معاشیات، یہ منصوبہ ساز، یہ ماحول کا تحفظ چاہنے والے، وسائل اور ضروریات کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ جتنا وسائل ہے اتنی ہی ضروریات ہوں تو ہماری مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس بات پر وسائل اور ضروریات میں توازن پیدا کرنے کے، توازن کا مطلب مساوات، برابری پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی، پوری انسانیت کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے، لائف سٹینڈرڈ کو، زندگی گزارنے کے پیمانے کو بہتر کیا جا سکے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ کیا ممکن ہے کہ آبادی، وسائل اور ضروریات میں توازن، اس میں مساوات، اس میں برابری صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی پر بھی قابو پانے کے لیے غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، سنجیدگی سے غور کریں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے۔ کس طرح کے؟ بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل۔ پیچیدہ کا مطلب مشکل، الجھے ہوئے حالات میں مبتلا ہے، دوچار ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، جس کے باعث ترقی کی رفتار سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے۔ کس کی؟ وطن عزیز کی ترقی کی رفتار ان دو مسائل کی وجہ سے دن بدن سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جس سے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ عوام کے لائف سٹینڈرڈ کو، زندگی گزارنے کے معیار کو بلند کیا جا سکے، لیکن یہ دو مسائل عوام کے زندگی گزارنے کے معیار کو، اس پیمانے کو، لائف سٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے راستے میں یہ دو مسائل رکاوٹیں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اب کیسے کیا جا سکتا ہے کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگوں کے معیار زندگی کو؟ تو پہلی چیز ہے خوراک، کہ ان کو خوراک کے اجناس وافر مقدار میں ملنے چاہیے، ان کی رہائش، ان کو رہنے کے لیے سر پہ چھت ہونی چاہیے، ان کو تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے، طبی سہولتیں بھی، میڈیکل کی سہولتیں بھی ان کو، صحت کی سہولیات بھی ان کو ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء کا، باقی جو چیزیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان کا مناسب مقدار میں میسر آنا ضروری ہے، ان کو مہیا کرنا ضروری ہے۔ یا مصنف یہ کہتے ہیں کہ معیار زندگی کو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے؟ خوراک، رہائش، تعلیم، صحت کی سہولیات اور باقی ضروریات زندگی کا مناسب مقدار میں مل جائے اگر عوام کو، تو ان کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے۔ قومی نقطۂ نظر سے بہتر زندگی کے لیے ہر فرد کو اس کی ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا ناگزیر، اور حکومت کے نقطۂ نظر سے، حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے، حکومت کے خیال سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو ضروریات اور سہولیات جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، جو ان کو سہولیات دی جا سکتی ہیں، ان کا مہیا ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، لازم۔ جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، ضروریات
ضروریات زندگی گزارنے کے لیے جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا، اس قوم کا معیار زندگی لائف سٹینڈرڈ اتنا ہی لو ہوگا، اتنا ہی کم ہوگا۔ جس کا وجہ بھی بتاتا ہے مصنف، جس کا ایک سبب سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ تو حکومت کی سطح پر اور نہ ہی پرائیویٹ سطح پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ فقدان کا مطلب کمی اور منصوبہ بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو بر وقت تکمیل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے قبل از وقت سے پہلے طے کیا جانے والا لایا عمل منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ کہ ہم وقت سے پہلے پلاننگ کریں کہ آیا اگلے آنے والے سالوں میں ان عوام کی اس بڑھتی آبادی کو ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، تو یہ پلاننگ کہلاتی ہے، یہ منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نہ تو حکومتی سطح پر اور نہ ہی نجی سطح پر، ذاتی سطح پر، پرائیویٹ سطح پر منصوبہ بندی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں، صرف خوراک، رہائش اور باقی بات نہیں، یہاں ایجوکیشن بھی آ سکتی ہے، باقی مسائل بھی آ سکتے ہیں، بلکہ گھر کے کام میں ایک طالب علم اپنی اسٹڈی میں بھی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور پرائیویٹ سطح پر منصوبہ بندی کی جائے، پلاننگ کی جائے، تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے۔ جو مسائل ہمیں پیش آئے ہوئے ہیں، جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، جن مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان میں خاطر خواہ اچھی خاصی کمی کی جا سکتی ہے اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ کہ بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی آلودگی، ان پر پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے اگر کنٹرول کیا جائے، ایک طرف تو عوام کا معیار زندگی بڑھے گا اور دوسری طرف ہمارا پیارا وطن ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا، اپنا سفر جاری و ساری کر سکے۔ مصنف ایک شعر کہتے ہیں کہ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیری نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کہتے ہیں۔ جوئے خون، جو کہتے ہیں ندی کو، کہ ندی میں خون کی لہریں ہیں لیکن کوئی شیری نہیں۔ ہر کوئی فرہاد ہے، کہ ہر کوئی فرہاد تو ہے، کس میں؟ اس مفلسی کے دیر میں، غربت کی اس دنیا میں ہر کوئی فرہاد ہے۔ یہاں ان چار مصنف شیریں اور فرہاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیریں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی داشتہ تھی، محبوبہ تھی، اور فرہاد اپنے دور کا ایک مشہور مجسمہ ساز تھا۔ بادشاہ نے فرہاد سے کہا کہ شیریں کا مجسمہ بنا دو، اور مجسمہ بناتے بناتے فرہاد کو شیریں سے عشق ہو گیا، اور جب مجسمہ بن کے تیار ہو گیا تو فرہاد نے بادشاہ سے کہا کہ مجسمہ آپ لے لو، شیریں مجھے دے دو۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی، اس سے جان چھڑانے کے لیے، کہ وہ کوئی بے ستون سے دودھ کی ایک نہر بہا کے لائے اور محل کے نیچے سے گزارے تو شیریں اس کی ہو گئی۔ فرہاد اس کام میں جت گیا اور اس نے کوئی بے ستون کو اپنے تیشے سے کاٹ کر جب بال کے قریب تک پہنچا تو بادشاہ نے اپنی کلونڈی سے کہا کہ فرہاد سے کہو کہ شیریں مر گئی۔ جب یہ خبر فرہاد تک پہنچی، اس نے وہی تیشہ جس سے دودھ کی نہر کھودی تھی اپنے سر میں مارا اور اپنی جان کا خاتمہ کر دیا۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فرہاد تو ایک ناممکن کام کو شیریں کی محبت میں ممکن کر دکھایا۔ آج ہمارے سامنے ایسا کوئی عمل نہیں ہے، آج ہمارے سامنے کوئی شیریں نہیں ہے کہ ہم فرہاد بن کر شیریں کو پانے کے لیے ناممکن کام کو ممکن بنا سکیں۔ یہاں مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ معیار زندگی کا تعلق مادی اشیاء، وہ چیزیں، میٹیریلسٹک چیزیں جو روپے پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، اور سہولیات کے اصول کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے کہ معیار زندگی کو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو مادی اشیاء سے، چیزوں سے، دوسرا سہولیات کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی ماحول کہ معاشرے کا ماحول کیسا ہے، معاشرے میں امن سکون عطشیت اور ذہنی کیفیت، ہماری دماغی کیفیت، ہماری حالت کا بھی معیار زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ مصنف بتاتے ہیں ون بائی ون، مثلاً تعلیم اور اس کی شرح خواندگی کہ تعلیم کیا ہے اور ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کیا ہے، شرح خواندگی، لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے لوگوں کی
تعداد کیا ہے؟ صحت اور افسانے صحت کے اصولوں پر عمل، صحت کیا ہے اور ہم صحت کے اصولوں پر، صحت کو قائم اور دائم رکھنے کے اصولوں پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ جمہوری اقدار ہمارے یہاں جو جمہوریت کی جو تعلیمات ہیں ہم اس کو کس حد تک فالو کرتے ہیں، ان کو کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ آزادی اظہار، ہم اپنے جذبات خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اور سماج میں خواتین کا مقام، معاشرے میں خواتین کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ترقی کے یکساں مواقع، امیر غریب عورت مرد ہر ایک کو آیا ترقی کے آگے بڑھنے کے برابر مواقع ملتے ہیں۔ یہ بات قانون کی پاسداری، قانون کا پاس رکھنا، قانون کا لحاظ رکھنا، قانون پر عمل کرنا، اور کتب بینی کی شرح، کتابیں پڑھنے کی شرح معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ممد و معاون کا مطلب مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 5-6 باتیں مصنف نے بتائیں کہ ان چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تعلیم، اور تعلیم میں اضافے کی شرح، صحت اور صحت کے اصول، جمہوری تعلیمات، آزادی اظہار، اپنے اظہار کی آزادی کرنا، معاشرے میں خواتین کا مقام، اور ہر ایک کو ترقی کے یکساں مواقع، قانون کی پابندی، کتب بینی میں کتابیں پڑھنا، یہ سب وہ باتیں ہیں، ان کو اپنا کر اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی ہے، کہ بہتر معیار زندگی، اچھا لائف سٹینڈرڈ، معیاری لائف سٹینڈرڈ ہر انسان کا بنیادی، ہر انسان کا پہلا حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں عدم توازن اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن ہر فرد کو یہ حق نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری آبادی اور وسائل میں توازن نہیں ہے، عدم توازن کا نہ ہونا ہر انسان کے معیار زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور اس سے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے محبت، احترام، دردمندی اور رواداری کی جگہ کہ محبت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہتا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ اور رواداری مساوات والا جذبہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ خود غرضی، مفاد پرستی، صرف اپنے بارے میں سوچنا، ابتری، تباہی اور بربادی، بے اطمینانی، سکون کا نہ ہونا اور انتشار، افراتفری کا پھیل جانا، یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر آبادی اور وسائل میں توازن ہے تو ہر طرف محبت، احترام، درمندی اور رواداری کے جذبات ہوں گے، لیکن جب آبادی اور وسائل میں توازن نہیں ہوگا، عدم توازن ہوگا، لوگوں کو اپنے وسائل مناسب مقدار میں اپنے زندگی گزارنے کی سہولیات اور ضروریات نہیں ملیں گی، تو وہاں خود غرضی، وہاں ابتری، وہاں بے اطمینانی اور انتشار پھیلتا ہے، اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، جرم میں اضافہ ہوتا ہے، اور سماجی عدم توازن جنم لیتا ہے، اور معاشرے میں توازن نہیں رہتا، معاشرے میں برابری نہیں رہتی، معاشرے میں عدم توازن آ جاتا ہے، غیر مساواتی رویے آ جاتے ہیں، جس سے سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، نیند وہ قائم و دائم نہیں رہ سکتی، وہ گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، آبادی اور وسائل میں عدم توازن کی وجہ سے بے روزگار لوگوں کو انمپلائمنٹ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آبادی میں اور وسائل میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے، مساوات، برابری نہیں ہونے کی وجہ سے۔ مصنف اس حال بھی بتاتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس وقت اس کام کی ضرورت ہے کہ خود اعتمادی، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا، اپنے آپ پہ اعتماد کرنا، اور خود اعتدالی، مین مساوات، برابری سے کام لے کر توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ ایک اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے، دوسرا ہر ایک کے ساتھ مساوات اور برابری کا رشتہ استوار کر کے ہم آبادی اور وسائل میں کسی حد تک توازن پیدا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو۔ ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، لوگ اپنے سرمایہ کو کاروبار میں، بزنس میں خرچ کریں، اور پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ سرمایہ کاری کریں گے، اپنے پیسے کو بزنس میں خرچ کریں گے، تو عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو، اور غربت و افلاس میں کمی
تو پھر کیا ہوگا؟ ملک میں امن اور سکون ہوگا اور لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے، اپنے پیسے کو بزنس میں کاروبار میں لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان انپلائمنٹ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری میں کمی ہوگی، لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا اور غربت و افلاس، غربت اور بھوک میں کمی واقع ہوگی۔ ہمارا سماجی نظام کہ ہمارا جو معاشرتی نظام، ہماری جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، پاسٹ ہے، ماضی ہے، جغرافیائی کہ ہم کس قسم کے جغرافیے میں، کس قسم کے علاقے میں رہتے ہیں، اور نظریاتی عوامل اور ہمارا نظریہ کیا ہے اس وطن کو حاصل کرنے کے کہتے ہیں کہ ہمارا سماجی نظام جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہماری تاریخ، ہمارا جغرافیہ اور ہمارا نظریہ، ان سب کی وجہ سے ہمارا سماجی نظام تشکیل پایا، ہمارا سماجی نظام، ہمارا معاشرتی نظام وجود میں آیا۔ یعنی ہم اپنی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیسے زندگی گزارتے تھے، ہم اپنے جغرافیہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد کون کون سے ممالک آباد ہیں، ہم اپنے نظریے کو دیکھتے ہیں کہ کس نظریے کے تحت ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اور ان تین باتوں سے ہمارا معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ہماری معاشرتی زندگی میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہماری مذہبی تعلیمات ہے، ہماری مذہبی روایات ہے، کہ ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مذہب، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو ہمارے مذہب میں جائز نہ ہو، تو ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمیں خوف ہوتا ہے دنیا و آخرت کا، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اخروی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان صادق ہے، دنیا و آخرت پر ایمان، صداقت میں سچائی، بزرگوں کا احترام، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، ہم ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، اس زواجی زندگی میں وفاداری کہ شادی شدہ زندگی میں میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا، اور سماجی انصاف، معاشرے میں انصاف کا موجود ہونا، یہ ایسی اسلامی اقدار ہے، یہ ایسی اسلامی تعلیمات ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنے بہت سے سماجی مسائل میں، کہ ان تعلیمات پر چل کر، ان روایات پر عمل کر کے ہم اپنے بہت سے معاشرتی مسائل میں حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں، اچھی خاصی کمی لا سکتے ہیں۔ تو کون سی وہ چیزیں ہیں کہ دنیا اور آخرت پر ایمان، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں آ کے ہم نے صرف آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور آخرت میں دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا، آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ ایک بات، دوسرے، ہمیشہ سچائی کو اپنائیں، جھوٹ سے پہلو بچائیں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور شادی شدہ زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ اور میاں بیوی کے ساتھ مخلص ہو، اور سماج میں، معاشرے میں ہر طرف انصاف ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جس سے ہم اپنے معاشرے میں بہت سے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں، اور وطن عزیز پاکستان کو ترقی کی شاہراہ